نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 26ویں مجلس میں سبھی سامعین کرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک سوال آج یہ پوچھا گیا ہے کہ عام طور پر قرآن پاک کے ختم پر یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں: اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بہذا القرآن العظیم الی آخرہ، اور یہ دعائیں عام طور پر قرآن پاک جو چھپے ہوئے ہیں ان کے آخر میں بھی درج ہیں۔ تو ان دعاؤں کا پڑھنا کیسا ہے اور کیا یہ دعائیں کسی حدیث سے ثابت ہیں؟ یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو اس سوال کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز یہ ہے کہ ان دعاؤں کا پڑھنا اور اللہ سے مانگنا کیسا ہے۔ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں جو مانگا گیا ہے اور جو اس کا مضمون ہے وہ بہترین ہے، شاندار ہے، مانگا جا سکتا ہے، بلکہ مانگنا چاہیے، چاہے انہی الفاظ سے مانگیں یا اپنے الفاظ میں اپنی زبان میں معنی سمجھ کر کے مانگیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا جز یہ ہے کہ کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ تو اس بارے میں جان لینا چاہیے کہ یہ 2 روایتیں اس میں جمع کی گئی ہیں۔ ایک ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری، کہ ایک روایت میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ جو قرآن ختم کرے تو یہ دعا پڑھے۔ تو محدثین نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے، یعنی یہ من گھڑت ہے، اور اس میں ایک راوی احمد ابن عبداللہ الجوئی باری ہے، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بہت بڑا کذاب اور وضاع تھا۔ کوئی بھی اچھی بات نظر پڑتی بس پیغمبر علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کر دیا کرتا تھا۔ تو ایک تو ٹکڑا اس میں یہ ہے۔ دوسری روایت ہے اللہم ارحمنی بہذا القرآن العظیم سے آخر تک۔ یہ روایت بھی سنداً منقطع ہے اور قابل اعتبار نہیں ہے، لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ اس دعائے ختم القرآن کو پڑھنے میں تو بحیثیت دعا کے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو حدیث سمجھ کر کے نہ پڑھا جائے اور نہ حدیث سمجھ کر بیان کیا جائے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ مکڑی کا مارنا کیسا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ اس کو مارنا صحیح نہیں ہے۔ تو اس بارے میں تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر ضرورت ہو جالا صاف کرنے کی اور مکڑی کو مارنے کی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو روایات پیغمبر علیہ الصلوۃ کے غار ثور سے متعلق مکڑی کے جالا تننے کی مشہور ہیں، اگر وہ ثابت مان بھی لی جائیں تو ان سے صرف اس مکڑی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے جس نے جالا تنا تھا، لیکن ساری دنیا کی مکڑیاں اسی درجے میں ہو جائیں یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔
اسی طرح ایک ضعیف روایت میں سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اپنے گھروں کو مکڑی کے جالوں سے صاف رکھو، کیونکہ جالے اگر صاف نہیں کیے جائیں گے تو اس کی وجہ سے گھر میں فقر و فاقہ آئے گا۔ یہ روایت اگرچہ بہت زیادہ ضعیف ہے، لیکن فی الجملہ یہ تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ گھروں کی صفائی یہ شریعت کے من جملہ احکامات میں داخل ہے۔ نظافت کا ایک جز یہ بھی ہے کہ آدمی جس گھر میں رہ رہا ہے اس کو بھی صاف ستھرا رکھے، اور صفائی ستھرائی بغیر جالوں کی صفائی کے پوری طرح حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ اگر ضرورت ہو تو مکڑی کو مارنے میں اور جالوں کو صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ یہ بات مشہور ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، تو کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے یا اس کے تھوک میں شفا ہے، ان الفاظ کے ساتھ ایسی کوئی روایت حدیث میں ثابت نہیں ہے، لیکن بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں صحیح روایت موجود ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جب کوئی بیمار حاضر ہوتا جس کو کوئی پھوڑا، پھنسی یا تکلیف، درد وغیرہ ہوتا، تو آپ اپنی شہادت کی انگلی میں لعاب دہن لگاتے اور پھر اس کو زمین پر مٹی میں اس کو ملا دیتے، اور پھر جو بیمار آتا تھا اس کی تکلیف کی جگہ پر اسے آپ یہ الفاظ ارشاد فرماتے ہوئے لگایا کرتے تھے: بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا یشفی سقیمنا، یعنی میں اللہ کے نام سے لگا رہا ہوں، ہماری زمین کی مٹی، اس سے مطلق زمین کی مٹی بھی مراد ہو سکتی ہے، اور بہت سے محدثین نے مدینہ منورہ کی مٹی مراد لی ہے، اور بریقۃ بعضنا کا مطلب ہمارے بعض کے تھوک سے، یشفی سقیمنا، اللہ تعالی ہمارے بیمار کو شفا عطا فرمائیں گے۔ تو اس میں یہ جو ہے بریق بعضنا یا بریقۃ بعضنا، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مومن کا جو جھوٹا ہے، مومن کا جو تھوک ہے، امید ہے کہ اللہ تعالی اپنے حکم سے اس کے ذریعے سے شفا عطا فرمائیں گے۔ بِإِذْنِ اللہ کے الفاظ بھی روایت میں موجود ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ سور المومن شفاء، ان الفاظ کے ساتھ تو حدیث نہیں ہے، لیکن مطلقاً اللہ تبارک و تعالی کسی مومن کے جھوٹے میں شفا پیدا فرما دیں اور اس میں شفا حاصل ہو جائے، تو اس صحیح روایت سے پتہ چلا کہ یہ بات بے اصل نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ گھروں کے اندر ڈائننگ ٹیبل یعنی میز کرسیوں پر کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو
ادب تو یہ ہے کھانے کا کہ نیچے بیٹھ کر کے کھایا جائے، تواضع کے ساتھ، دسترخوان بچھا کر۔ نبی اکرم علیہ السلام سے بھی یہی ثابت ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے آکلوا کما یاکل العبد، میں تو ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے ایک غلام تواضع و مسکنت کے ساتھ کھاتا ہے۔ اس لیے اصل سنت یہی ہے کہ جو نیچے بیٹھ کر کے کھا سکتا ہو وہ نیچے بیٹھ کر اہتمام سے کھانے کا انتظام کرے۔ البتہ کسی کے گھٹنے میں تکلیف ہے یا کسی کے کمر میں درد ہے یا کوئی اور عذر ہے، وہ اس عذر کی وجہ سے ٹیبل پر اور کرسی پر کھانے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ بلا عذر جو کرے گا تو کم سے کم خلاف اولا تو ہے ہی، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پوچھا ہے کہ خانہ کعبہ یا روضہ اطہر کی طرف پیر ہو جائیں تو کیا گناہ ہوتا ہے؟ ہاں، یہ بے ادبی کی بات ہے، قصدن پیر نہیں کرنے چاہیے۔ اتفاقاً ہو جائیں یا بے خیالی میں ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ سوال کیا ہے کہ اگر لڑکا لڑکی موبائل پر یہ کہہ دیں کہ نکاح قبول ہے تو نکاح ہوا یا نہیں؟ تو موبائل پر اس طرح نکاح نہیں ہوتا ہے۔ نکاح کے لیے ایک مجلس ہونی چاہیے جس میں کم از کم 2 گواہ ہوں، اور پھر ایجاب و قبول پایا جائے اسی مجلس میں، جبکہ وہ گواہ بیک وقت اسے سن رہے ہوں اور پھر وہ پہچانتے ہوں دونوں لڑکا لڑکی کو وغیرہ۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کر جب نکاح کیا جائے گا تو نکاح منعقد ہوگا، موبائل پر نکاح نہیں ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں انتقال ہو گیا ہے اور اب عید قریب آ گئی ہے، تو ہم عید کی تیاری کریں یا نہ کریں؟ ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ اگر سال بھر میں کسی کا انتقال ہو جائے گھر میں تو جو اگلے سال عید آتی ہے اس میں گھر والے نہ تو نئے کپڑے بناتے ہیں، نہ نئے جوتے خریدتے ہیں، نہ اور کوئی اہتمام کرتے ہیں، اور پھر جب عید کا دن آتا ہے تو رشتہ دار لوگ سب خاص طور پر پرسہ دینے کے لیے اس گھر میں جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ شرعاً درست ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت میں سوگ کا حکم عام لوگوں کے واسطے صرف 3 دن کا ہے، وہ بھی اس لیے کہ 3 دن تک غم کا اثر زیادہ رہتا ہے، اور بیوہ کے لیے عدت تک سوگ کا حکم ہے۔ اگر وہ حمل میں ہے تو وضع حمل تک، اور اگر وہ حمل میں نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن۔ اس میں وہ اچھے بھڑکدار کپڑے نہ پہنے، نئے کپڑے نہ پہنے، زیور نہ پہنے، گھر سے باہر نہ نکلے، اور دیگر عدت کی پابندیاں پوری کرے، لیکن بیوہ کے علاوہ کسی اور رشتہ دار کو، چاہے وہ باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو یا اور کوئی عزیز قریب ہو، اس کے لیے سوگ منانے کا حکم نہیں ہے۔ لہذا انتقال ہوئے کئی مہینے گزر گئے اور اب عید آ رہی ہے، اور اسی مقصد سے عید کی تیاری نہیں کی جا رہی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، تو یہ بھی سوگ کی ایک شکل ہے جس کی شرعاً اجازت نہیں۔ عید کے دن خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ نے وسعت دی ہے تو بہتر سے بہتر کپڑوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ الغرض بشاشت
چہرے مہرے سے ظاہر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ غم کا ماحول بنانا عید کے دن کسی عزیز کے انتقال کی وجہ سے، یہ شریعت کا حکم ہرگز نہیں ہے۔ اس امت پر سب سے بڑا حادثہ، جس سے بڑا حادثہ نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کبھی ہوگا، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا تھا۔ لیکن اس سے اگلے سال جب عید آئی تو کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے حضور کی یاد میں عید نہ منائی ہو۔ اسی طرح دور صحابہ میں، خلافت راشدہ کے زمانے میں کیسے کیسے المناک واقعات پیش آئے، حادثات پیش آئے، شہادتیں پیش آئیں، وفات کے واقعات پیش آئے، لیکن کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی نے عید کے دن غم منایا ہو۔ آدمی اپنی وسعت نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور مصلحت کی وجہ سے نئے کپڑے نہ بنائے تو بات الگ ہے، لیکن کسی کے انتقال کی وجہ سے کپڑے نہیں بنائے صاحب اور غم کا اظہار عید کے دن کیا، یہ طریقہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اس سے جہالت کی باتیں ہیں، ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا نابالغ بچی اعتکاف کر سکتی ہے؟ کیونکہ میری بیٹی اعتکاف کے لیے ضد کر رہی ہے۔ کر سکتی ہے، مگر اس کا اعتکاف نفلی ہوگا۔ اور پوچھا ہے 28ویں شب سے اعتکاف کر سکتے ہیں؟ یہ بھی نفلی اعتکاف ہوگا، کر سکتے ہیں حسب شرائط۔ 29ویں شب میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ ہاں 29ویں میں بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی نفلی اعتکاف ہوگا۔ معتکف عورت گرمی کی وجہ سے اگر اپنے معتکف سے نکل کر برآمدے میں بیٹھ جائے تو کیا حکم ہے؟ اس کا اعتکاف باقی نہیں رہے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والی عورت موبائل پر کسی محرم سے کال کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے، اگر ضرورت ہو، بلا ضرورت نہ کرے۔ دانتوں کی صفائی، گھسائی نیز دانت نکلوانے یا لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن لگواتے وقت، صفائی کے وقت، گھسائی کے وقت اگر کچھ حصہ بھی اندر چلا گیا کسی دوا وغیرہ کا، یا خون نکلا وہ اندر چلا گیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر حلق سے نیچے اتر گیا، حلق سے اوپر رہا تب نہیں ٹوٹے گا۔ ایک شخص کی پہلی رکعت چھوٹ گئی جماعت میں، امام صاحب نے دوسری رکعت میں انا اعطینا پڑھی تو مسبوق بقیہ نماز مکمل کرتے وقت انا اعطینا سے پہلی سورت پڑھے گا یا بعد کی سورت پڑھے گا؟ تو اس بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ مسبوق کو اختیار ہے، چاہے اگلی پڑھ لے چاہے پچھلی پڑھ لے، سب درست ہے، کوئی پابندی نہیں۔ پوچھا ہے کہ نماز کے اندر جو صورتوں کی تفصیل ہے، طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل، یہ صرف فرض کے لیے ہے یا نفلوں اور سنتوں کے لیے بھی ہے؟ یہ صرف فرائض کے لیے ہے۔ طوال مفصل کا مطلب سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی صورتیں یہ فجر ظہر میں پڑھی جائیں۔ اوساط مفصل بروج سے لے کر لم یکن تک یہ عصر اور عشاء میں پڑھی جائیں۔ قصار مفصل اذا زلزلہ سے اخیر قرآن تک یہ مغرب میں پڑھی جائیں۔ اور سنن و نوافل میں آپ کو اختیار ہے، جو چاہیں صورتیں پڑھیں، مختصر یا مطول، اور یا قرآن کی ترتیب پر رکوعات پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شب قدر میں مخصوص صورتوں کی متعینہ مقدار پڑھ کر نوافل ادا کرنا کیسا ہے؟ کر تو سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔
حدیث میں تو مطلق عبادت کا تذکرہ ہے، کوئی تعیین کسی صورت وغیرہ کی نہیں کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص رکوع کی تسبیح میں رکوع کی تسبیح چھوڑ دے، بالکل ہی نہ پڑھے سبحان ربی العظیم، یا سجدے کی تسبیح چھوڑ دے، یا ایک مرتبہ پڑھے 3 مرتبہ نہ پڑھے، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھ لینی چاہیے، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو جوڑا باندھنے کی 2 شکلیں، ایک تو وہ جو بے حیا اور فیشنیبل عورتوں کا طریقہ ہے کہ بیچ سر پر جوڑا باندھا جائے فیشن کے طور پر، تو اس طرح سے جوڑا باندھنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، تحریمی ہے، اشد کراہتن ہے۔ ایسی عورتوں پر لعنت وارد ہوئی ہے جو فیشن کے لیے اس طرح کا جوڑا باندھتی ہیں۔ فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی۔ لیکن اگر جوڑا باندھا ہے گدی پر، جو کام کاج والی عورتیں بال سمیٹنے کے لیے گدی پر باندھ لیتی ہیں، اس طرح کے جوڑا باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس حالت میں نماز بھی پڑھی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے گھر میں جماعت سے نماز ہوتی ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے صورت یہ ہوئی کہ میں تو امام بنا اور میرے پیچھے ایک ہی صف میں والد صاحب، والدہ صاحبہ اور میری بہن کھڑی رہیں۔ تو یہ بتایا جائے کہ والد صاحب کی نماز درست ہوئی یا نہیں۔ تو جو والد صاحب کھڑے ہوئے ہیں والدہ صاحبہ کے ساتھ یا بہن کے ساتھ ایک جماعت میں، اور ظاہر یہی ہے کہ یہ آپ نے امام بن کر والدہ کی اور بہن کی بھی نیت کی ہوگی، اس لیے ایک صف میں ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے والد صاحب کی نمازیں فاسد ہو گئیں۔ جتنی بھی نمازیں اس طرح سے ادا کی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ انہیں دوہرا لیں، ان کی قضا کر لیں۔ حرمین شریفین میں جس طرح مرد عورت نماز پڑھتے ہیں، کیا اس طرح نماز پڑھنا حدیث سے ثابت ہے؟ حرم میں الگ الگ جگہوں پر نمازوں کا انتظام ہے۔ حرم مدنی میں تو بہت زیادہ اہتمام ہے، دروازہ بھی الگ ہے جانے آنے کا، وہاں کوئی مرد جا بھی نہیں سکتا۔ حرم مکی میں طواف کی وجہ سے اتنی پابندی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی عورتوں کے حصے الگ بنے ہوئے ہیں جہاں اطمینان سے عورتیں نماز ادا کرتی ہیں۔ تو جہاں اس طرح معقول انتظام ہو تو وہاں پر عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور دور نبوت میں چونکہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے استفادے کی سب کو ضرورت تھی، اور وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، اس لیے حضرات صحابیات حسب موقع مسجد میں حاضر ہوتی ہیں اور پیچھے کی جانب سب بنا کر کے نماز میں شرکت فرماتی تھیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت سے پہلے اگر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا بھول جائیں تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ تو قنوت کی تکبیر میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اگر ہاتھ نہیں اٹھایا تب بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ البتہ تکبیر کے بارے میں
ایک قول وجوب کا بھی ہے، اس لیے اگر سرے سے تکبیر ہی نہیں کہی تو سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ کیا عید کے دن نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جس آدمی کو عید پڑھنی ہے اور اس کا ارادہ عید کی نماز پڑھنے کا ہے تو وہ گھر میں عید سے پہلے کوئی نفل نہ پڑھے، نہ اشراق نہ چاشت۔ لیکن آج کل کے ماحول میں ہر آدمی عید کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا، تو جہاں پر بھی عید کی جماعت ہو جائے اس کے بعد وہ گھر میں اشراق اور چاش پڑھ سکتا ہے۔ اور سمجھ لینا چاہیے کہ عربی زبان میں صلاۃ الضحیٰ کا اطلاق اشراق اور چاش دونوں پر ہوتا ہے، اس لیے یہ تو ہم نے اردو میں اس میں فرق کیا ہے۔ اشراق جو طلوع آفتاب کے بعد جلدی پڑھی جاتی ہے نفلیں، اس کو اشراق کہتے ہیں، جو کچھ دیر میں پڑھی جائیں گی اس کو چاش کہتے ہیں۔ ورنہ تو ضحیٰ کا وقت اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جبکہ اشراق کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے۔ گدے کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر گدا بھاری ہے اور پیشانی اس میں ٹک نہیں پا رہی تو اس پر نماز صحیح نہیں ہوگی، اور اگر ہلکا گدا ہے اور پیشانی ٹک گئی تو نماز درست ہو جائے گی۔ جمعہ اور عیدین کی نماز کم سے کم کتنی عمر کا حافظ پڑھا سکتا ہے؟ بالغ ہونا چاہیے۔ اگر بلوغ کی علامت ظاہر ہو گئی ہے تو 15 سال سے پہلے کا حافظ بھی پڑھا سکتا ہے، اس پر غسل واجب ہونے لگا اور دیگر علامت ظاہر ہو گئیں۔ اور اگر ایسی کوئی علامت نہیں ظاہر ہوئی تو 15 سال دیکھا جائے گا، 15 سال کے بعد ہی وہ امامت کرے گا، مردوں کی امامت ہو یا عورتوں کی، دونوں کا یہی حکم ہے۔ نمازی کے آگے سترے کے طور پر پانی کی بوتل، جگ یا پٹری وغیرہ رکھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کی اونچائی 1 ذراع یعنی کوہنی تک ہونی چاہیے، انگلیوں سے کوہنی تک جتنی مقدار ہے اتنی اونچائی ہونی چاہیے جب وہ سترہ بنے گا، اس سے اگر کم رہے گا تو سترہ نہیں ہوگا۔ وہ قعدہ اخیرہ میں درود شریف کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی اور ربنا آتنا دونوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر یاد ہوں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔